آیت نمبر 189 سے شروع کرتے ہیں. فرمایا اب دیکھیے بالکل یہ اختتام کی آیات ہے نا, آخری رکوع ہے, اور شروع میں ذکر کس کا پڑا تھا؟ آدم اور حوا کا. جب مضمون شروع ہوا تھا اس کے فوراً ہی اس کے بعد آدم اور حوا کا ذکر آ گیا تھا. اس کو کہتے ہیں العود الی البد. عود کیا؟ لوٹ کر آنا. کس کی طرف؟ شروعات کی طرف. اور یہ ہم دیکھیں کہ یہ لنک ہمیں نظر آئے گا قرآن کی صورتوں میں کہ اس کے شروع اور اس کے آغاز اور اختتام میں ایک لنک ہوتا ہے. یاد ہے ہم نے اس کو کس سے تشبیہ دی تھی؟ شہر کی دیوار سے. سورت, سور لفظ کا مطلب کیا ہے بتائیں؟ سور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ شہر تو نہیں ہوتا, شہر کی دیوار. اور شہر کی دیوار کبھی انکمپلیٹ ہوتی ہے, وہ آ کے مل جاتی ہے نا. ایک طرف سے شروع کیا, پھر اس کو بنایا, سرکل میں بنایا, پھر اس کو جوائن کر دیا لا کر. تو یہ جو شروع ہوتا ہے سورت کا, جو آغاز ہے اور جو سورت کا اختتام ہے, وہ لنک ہو جاتا ہے, آ کے جڑ جاتا ہے. تو جو آدم اور حوا کا ذکر شروع میں آیا, اور یہاں دیکھیں پھر یہاں مرد اور عورت کا ذکر آ رہا ہے. اور کس رشتے میں؟ ازواج, یہ رشتے کا ذکر آ رہا ہے, شوہر بیوی کا رشتہ. اور خوبصورتی پھر یہ دیکھیں کہ پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا تھا شوہر اور بیوی کا, آدم اور حوا کا, اور آخری رشتہ جنت میں جو بچے گا, کون سا ذکر آتا ہے کس رشتے کا؟ کیا ہوں گے وہاں پر؟ ازواج و مطہرہ. اللہ نے کہیں لکھا کہ امائیں ملیں گی تم کو بہت اچھی اچھی محبت کرنے والی, ابو ملیں گے وہاں پر؟ نہیں, نہ امی نہ ابو. ذکر کس کا ہے؟ شوہر اور بیوی کا. تو شروع بھی صورت اس کے اسی رشتے سے ہوئی تھی, اور اینڈ میں بھی ذکر آ رہا ہے. فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا. وجعل منها زوجها, اور اسی جنس سے اس کا جوڑا بنایا. منہا, ہا یعنی کہ, اور اوبیسلی انسان اگر مرد ہے تو انسان, عورت بھی انسان ہے, تو انسانیت کے درجے میں ایبسلیوٹ ایکوالٹی ہے, کمتر درجے کی نہیں ہے وہ. اور کس نے بنایا آدم علیہ السلام کو؟ هو الذی, اسی نے, اللہ نے. جس رب نے آدم کو بنایا اسی رب نے حوا کو بنایا. مطلب وی آر ناٹ کریشن آف اے لیسر گاڈ, نعوذ باللہ. ہم کسی کمتر خدا کی مخلوق نہیں ہیں کہ گھٹیا سمجھی جائیں یا اپنے آپ کو گھٹیا سمجھیں یا گھٹیا بنا کے رکھیں. بالکل جو ہیومن ڈگنیٹی ہے اس کے اندر ایبسلیوٹ ایکوالٹی ہے الحمدللہ. کچھ رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دے دی جیسے شوہر کے طور پہ, کچھ رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو فضیلت دے دی جیسے ماں کے طور پہ, کچھ جگہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داریاں بڑھا دی. مثال کے طور پہ پھر وہی ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کے طور پہ اس کی ذمہ داریاں کم ہیں, اور شوہر کے طور پہ اللہ نے مرد کی ذمہ داریاں بڑھا دی کہ تم پرووائڈ کرو گے, تم کما کے لاؤ گے, تم حفاظت کرو گے, تم پروٹیکٹ کرو گے. اور ماں کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داریاں زیادہ رکھیں. وہ حمل سے ہوتی ہے اور پیٹ میں رکھتی ہے, پھر پیدا بھی کرتی ہے, پھر دودھ بھی پلاتی ہے, پھر پالتی بھی ماں ہے, اور تڑپتی بھی سچی بات ہے ماں ہی زیادہ ہے. تو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ان کی نفسیاتی, جذباتی, جسمانی ذمہ داریاں رکھی ہیں. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کہیں عورت 3 ہے, کہیں مرد 7 equal to 10, کہیں عورت 7 ہے اور مرد 3 ہے equal to 10. اینڈ پروڈکٹ میں ایبسلیوٹ ایکوالٹی ہے. تو کسی قسم کا پروپیگنڈا مجھ کو اور آپ کو متاثر نہ کرنے پائے. کوئی ہمیں کنونس نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کمتر درجے کی مخلوق ہیں. ہمارے رب نے تو کم از کم کمتر نہیں بنایا. اگر معاشرے کی رسومات کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو گھٹیا سمجھ لیا تو پھر وہ معاشرے کا ایشو ہے. ایک ہی جان سے پیدا کیا, ہیومن ڈگنیٹی میں بالکل برابر ہو. وجعل منہا زوجہا, اسی سے جوڑا بنایا, یعنی اسی کی جنس سے بنایا. یا آدم علیہ السلام کی, جیسے کہ حدیثوں میں ہم کو مضمون ملتا ہے, ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے. اور سچی بات ہے کہ اس میں بھی بڑا آنر ہے. مٹی کمتر چیز ہے کہ انسان کمتر چیز ہے؟ بہتر کون ہے, مٹی کے انسان؟ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے کس سے بنایا؟ تراب سے. اور عورت کو کس سے بنایا؟ آدم علیہ السلام سے. اس پر بھی خفا ہو جاتے ہیں, خفا ہونے کو تلے بیٹھیں. اتنی برین واشنگ ہو چکی ہے, اتنی بدگمانی ہو چکی ہے کہ ہر چیز میں پھر طنز نظر آتا ہے. دیکھیں جب تعلق بگڑ جاتا ہے نا کسی کا, تو سیدھی بات بھی اوندھی لگتی ہے انسان کو.
کوئی اتنا بھی پوچھے نا کہ تم نے کھانا کھا لیا، وہ بھی برا لگنے لگتا ہے بعض دفعہ. یعنی کہ اتنا زیادہ انسان کا تعلق بگڑتا ہے. اور یہ آج عورت کا تعلق اپنے رب سے ایسا ہی ہو گیا ہے. سیدھی بات بھی اوندھی لگتی ہے، سیدھی بات میں بھی لگتا ہے کہ میرا حق مارا گیا، مجھ کو کمتر سمجھا، مجھ کو گھٹیا سمجھا. اس پہ بھی خفا ہو جاتے ہیں کہ آدم سے کیوں بنایا، مجھ کو بھی مٹی سے کیوں نہیں بنایا، ساتھ ہی ساتھ کیوں نہیں بنایا ہم دونوں کو. اللہ کی مرضی، بس اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو انہی سے ان کا جوڑا بنایا. کیوں بنایا؟ لیسکنا الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. نفسیاتی، ذہنی، جذباتی، جسمانی سکون اللہ تعالیٰ نے کس کے پاس رکھا دیا؟ عورت کے پاس. اور عورت میں سے بھی کون سا رشتہ؟ بیوی کا رشتہ. ایک نیچرل بالکل ہیومن سائیکالوجی ہے. مرد کو کہیں سکون نہیں ملتا مگر بیوی کے پاس. وہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ، کبھی اپنی بہن کے ساتھ وہ چیزیں شیئر نہیں کرے گا جو بیوی کے ساتھ کرے گا. تو ماؤں کو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. تو کنکلوژن ایک اور کیا نکلا؟ پلیز بہو سے مقابلہ مت کریں، اس لیے کہ ہاریں گی. تو رہنے دیں مقابلے بازی کو. نہ عمر میں مقابلہ ہے، نہ رتبے کے اندر. آپ کا اپنا مقام، اس کا اپنا مقام. اور جو اس کی کلوزنس ہے بیوی کی، کوئی دنیا کا رشتہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا. پلیز امائیں ریلیکس کریں تھوڑا سا. کس کے پاس سکون ملے گا؟ اماں کہیں گے ہاں میرا بچہ، اور میرے پاس سکون نہیں مل رہا. ذرا سی دیر بیٹھتا ہے، اٹھ کے دوڑتا ہے بیوی کی طرف، اٹھتا ہی نہیں. صبح فجر سے بیٹھ انتظار کر رہی ہوں، آنکھیں لگی ہیں دروازے پہ، اب نکلے اب نکلے اب نکلے. پہلو نہیں چھوڑتا بیوی کا، نہیں چھوڑے گا. اللہ نے بنایا ہی ایسے. سکون وہیں ملتا ہے، تسلی وہیں پر ہوتی ہے. یہ نفسیات میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وائس ورسا، جیسا عورت کو شوہر کے پاس سکون ملتا ہے، تبھی اماں کے گھر جاتی ہیں، لیکن دل کہاں پڑا رہتا ہے؟ وہ آنے والے ہوں گے، واپس آنے والے ہوں گے. اریٹیٹ ہو جاتی ہیں اماں کہ بھی مت آیا کرو، کوئی ضرورت نہیں آنے کی، دل ہی نہیں لگتا. حقیقت ہے، دیٹس اے فیکٹ. اللہ تعالیٰ نے نفسیات ایسی بنا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کشش ایسی رکھ دی ہے کہ سکون. اور یہ اللہ کی اپنی گواہی موجود ہے اس کے اوپر. اور اللہ کرے کہ ایسا ہو. اگر تو یہ فیلنگ ہے، اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک سالڈ سوسائٹی کی فاؤنڈیشن اسی کے اوپر ہے کہ شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے پاس سکون ملے. اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. تو عورت کو بھی پھر شوہر کے پاس جیسا سکون ملتا ہے، ایسا اس کو کسی کے پاس دنیا میں اور نہیں ملتا. سارے رشتے جو ہیں وہ پچھلے رشتے سب پیچھے چلے جاتے ہیں، اور رشتہ سب سے زیادہ بازی لے جاتا ہے. اور قرآن کے اندر بھی جو میکسیمم احکامات ہم کو ملیں گے وہ اسی رشتے کے بارے میں ملتے ہیں. ہم کئی دفعہ اس کے بارے میں بات کر چکے، ری ایٹریٹ کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہ اس کے پاس سکون پاتا ہے. اور یہ اتفاقی طور پہ نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایسے بنایا. یہ صرف انسانوں کا معاملہ ہے کہ انسان یعنی کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے پاس سکون پاتے ہیں. جانوروں کے اندر نر اور مادہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں. کیوں ملتے ہیں نر اور مادہ؟ ایک میل اور فیمیل کیوں ملتے ہیں؟ چڑیا اور چڑا کیوں ملتے ہیں؟ یا شیر اور شیرنی کیوں ملتے ہیں؟ صرف پروکریشن کے لیے، صرف پرزرویشن آف اسپیشیز کے لیے. جانوروں کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب مادہ یا نر وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت جب وہ کھو بیٹھتے ہیں، پھر وہ آپس میں جسمانی تعلق نہیں قائم کرتے، اس لیے کہ ضرورت نہیں، اب تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا. جیسے شیئر انسٹنکٹ جس پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، سکون نہیں ہے اس کے اندر، وہ سکون کی تلاش میں نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ ایک اللہ نے انسٹنکٹ، ایک ڈرائیو رکھ دی ہے ان کے اندر. جہاں تک انسان کا تعلق ہے، انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جب بیوی میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، ہم جانتے ہیں مینو پوز کے بعد وہ بچے پیدا عام طور پہ نہیں کر سکتی، یا مرد کے اندر اگر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں بچتی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، اس کے باوجود دونوں سکون ایک دوسرے کے پاس ہی پاتے ہیں. دے پیئر فار لائف. اور اسلام کا مزاج بھی یہ ہے کہ نکاح زندگی بھر کے لیے ہونا چاہیے. طلاق کی ضرور اجازت ہے لیکن پسندیدہ نہیں. اور بہت کم جانور دنیا میں ہیں بہت کم ہیں who pair for life. عام طور پہ جانور زندگی بھر کا ساتھ نہیں دیتے، کچھ عرصے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں. اور تسکین کی ضرورت بھی انسان کو ہوتی، جانوروں کو تو نہیں ہوتی.
تو اللہ نے پہلے دیکھیں سکون کا ذکر کیا اور آگے پھر اولاد کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا فلما تغشاہا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا. اس میں بھی ہم دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بالکل وہی مضمون ہے. شوہر بیوی کا جو ازواجی تعلق ہے اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن بہت حیا اور بہت پاکیزگی کے ساتھ. اس میں بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اپنے ازواجی معاملے کو کسی کے آگے نہیں کھولنا چاہیے. ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں، عقل نہیں ہوتی، بعض دفعہ باتیں کر بیٹھتی ہیں، اللہ معاف کرے ہم سب کو. لیکن ہمیں آئندہ آگے اپنی لڑکیوں کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوتی. اس کوئی شرارت نہیں ہے، یہ نوٹینس نہیں ہے، یہ انتہائی درجے کی بے حیائی ہے کہ دو عورتیں بیٹھیں اور پھر وہ ڈسکشن کریں کہ تمہارے میاں کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور میرا میاں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یا دو مرد آپس میں ایسی باتیں کریں. اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ آئے گا ایسے مرد کے اوپر جو بیوی کے پاس جاتا ہے اور بیوی کے معاملات دوسروں کے آگے نعوذ باللہ بیان کرتا ہے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بے حیائی ہے نا. تو بے حیائی کیا ہے؟ فطرت ہے کہ غیر فطری چیز ہے؟ غیر فطری چیز ہے. پھر آپ دیکھیں سارا مضمون جو ہے نا آپ کو پورا ایک بندھا ہوا ملے گا سورۃ الاعراف کے مرکزی مضمون کے ساتھ. تو جب مرد نے اس کو ڈھانک لیا، حملت حملا خفیفہ، ایک خفیف سا حمل اس کو رہ گیا، تب عورت پریگننٹ ہو گئی. فلما اثقلت، پھر جب وہ عورت بھاری ہو گئی، یعنی جب بچہ پیدا ہونے کے دن قریب آنے لگے، دعوا اللہ، دونوں نے اللہ کو پکارا، جو ربہما، جو ان کا رب ہے. اب دعائیں کرنی شروع کریں. کیا دعائیں کیں؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر اللہ تو نے ہم کو صالح اولاد عطا کری. اب صالحہ جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں خیال آتا ہے نیک، تو نیک اپنی جگہ ڈیفینیٹلی، لیکن صالح اور کیا؟ ہم کہتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ تندرست بچہ دے، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ صحیح سالم بچہ دے، ہاتھ پاؤں اس کے ٹھیک ہوں. یہ ہوتا ہے نا، یہ جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ ہینڈی کیپ نہ ہو، کوئی پرابلم اس کو نہ ہو، یہ دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. تندرست ہو، صحت مند اولاد ہو، تو اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہماری تندرست صحت مند اچھی اولاد ہو گئی، اور اوبیسلی صالحہ کا جو مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور نیک، وہ اپنی جگہ ہے. تو کیا کہتے ہیں پھر وہ والدین؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ ہم تو تیرے بہت ہی شکر گزار بنیں گے، اللہ ہم بہت شکر ادا کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، لیکن جب اللہ ان کو صحیح سالم بچہ دے دیتا ہے، یا اللہ نے جب دے دیا صحیح سالم بچہ، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، تو اللہ کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک کرنے لگتے ہیں. فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بتایا کہ جب حاجت ہوتی ہے تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں. پتہ ہے کہ اس وقت کوئی دنیا کا ڈاکٹر وہ نہیں کر سکتا جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. صحیح سلامت صحت مند بچہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور دے نہیں سکتا. مشکل کے وقت تو فرعون کو بھی اللہ یاد آ گیا تھا. اب کیا ہوا؟ جب وہ مشکل ٹل گئی اور امید جو تھی وہ پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے صحت مند بچہ دے دیا، تو پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، اللہ نے جو دیا ہوتا ہے اس پہ وہ شریک دوسروں کو ٹھہرانے لگ جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے دعا کی تھی تو بیٹا ہو گیا، فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے دعا کی تھی تو اولاد مل گئی. ان سے منسوب کرنے لگتے ہیں. اور مشرکین عرب جن سے کہ اولین یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے، ان کے ہاں تو باقاعدہ نام ہوا کرتے تھے. عبدالعزیٰ، عزا کا بندہ، عزا ان کے ہاں دیوی تھی، ایسے وہ نام رکھا کرتے تھے. تو دیا اللہ نے اور منسوب کر دیا کسی دیوی دیوتا کی طرف. عبد یغوث ان کے ہاں نام ہوا کرتا تھا، یغوث کا بندہ. ہم کہیں لوگ یہ کیسے نام رکھ رہے ہوتے تھے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں تب بھی ہم ایسے نام رکھتے ہیں. ہم عبد یغوث تو نام نہیں رکھیں گے اوبویسلی، عبد العزیٰ تو نام نہیں رکھیں گے، لیکن نبی بخش نام سنیں. کیا مطلب؟ کہ نبی نے بخشا. رسول بخش نام سنا ہے ہم نے، کیا مطلب؟ کہ رسول نے بخشا. مشرکانہ نام ہے اور لوگوں کو کچھ اندازہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ان کو.
بعض لوگ عبد النبی بھی نام رکھ دیتے ہیں، نبی کا بندہ، یہ سب شرکیہ نام ہیں. یا کسی مزار والے کے نام پر یا مزار کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں بچے کو. تو عمل میں، اور پھر آپ دیکھیں جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور بچے کی تربیت ماں باپ کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں شرک کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تو ہم نے خالی ناموں کا ذکر کیا ہے نا. اور آگے شرک کیسے کرتے ہیں؟ ہم گاڈ کانشیس سے زیادہ ہم پیپل کانشیس بناتے ہیں. تکیہ کلام ہوتا ہے ماؤں کا، یہ کرو گی تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے. کتنی ماؤں کو یہ توفیق ہوتی ہے کہنے کی کہ اپنے بچوں سے کہیں کہ یہ کرو گے تو اللہ کیا کہے گا، اللہ دیکھ رہا ہے. بہت کم. تو کئی طرح کے شرک ہیں جن کا ذکر ہے یہاں پر. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بہت بلند ہے، شرک کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اللہ کو پرواہ نہیں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ انا اغنی الاغنیاء عن الشرک، میں تو تمام غنی لوگوں سے زیادہ بے نیاز، لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے. شرک کرنا ہے تو آدھا مجھ کو دینے کی کیا ضرورت ہے، پورا ہی اٹھا کر دے دو اپنے جھوٹے معبودوں کو. اللہ کو تو کوئی محتاج ہی نہیں. تم ہو توحید کے محتاج، اللہ تو توحید کا محتاج ہے ہی نہیں. تو اللہ نے نعمت دی اور اس نعمت سے اللہ کا غصہ حاصل کرنا کہیں کی عقل مندی نہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیسے نادان ہیں یہ لوگ، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. خالق کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں، کوئی خود بخود نہیں بنا، سب بتا دیا اللہ نے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کچھ نہیں بنا سکتے خود، ایک سب اٹامک پارٹیکل نہیں بنا سکتے، ایک بیکٹیریم اسکریچ سے نہیں بنا سکتے. میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور اٹ کین بی ڈسٹرائڈ، کہہ دیا تھا یہ پہلے ہی لوگوں نے. تو بالکل صحیح. ایک ایٹم کیا ایک الیکٹران کوئی نہیں کریٹ کر سکتا، بنایا اللہ نے ہے. تو پھر محتاجی کا کیوں نہیں ایڈمٹ کر لیتے کہ ہاں ہم اللہ کے محتاج ہیں. وہم یخلقون، وہ خود بھی بنائے گئے ہیں، خود بخود نہیں بنے. اللہ خالق ہے ان کا. اور اللہ نے کئی جگہ اس تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کیسے صورتیں بناتا ہے. سورہ زمر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. تو اس میں بھی بالکل محتاج ہیں اللہ کے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں. یہ بھی نہیں کر سکتے. بے جان مخلوقات کو اللہ کا شریک بنا دیے، لکڑی کو، پتھر کو، مٹی کو، وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور عقل والی مخلوق کو بھی لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. تو فرمایا وہ کوئی فائدہ تم کو نہیں دے سکتے، نہ ان کی اطاعت تم کو فائدہ دے گی اور نہ ان کی نافرمانی تمہیں کو نقصان دے گی. اگر گائے کی بات تم نہیں مانو گے، گائے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے، ایک جیسا ہے بالکل. اچھا اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان تدعوہم، کون پکارے کس کو؟ 2 طرح سے گیا ہے، اس کو علماء لے کر گئے ہیں. ایک تدعو، تم پکارو، کس کو؟ ہم، ان کو. کون پکارے کس کو؟ تدعو سے بعض لوگوں نے لیا ہے صحابہ، کہ صحابہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے صحابہ تم ان مشرکوں کو پکارو یا نہ پکارو. تو تدعو کون ہے؟ صحابہ. کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ ہم، مشرکین کو، کہ تم ان مشرکین کو دعوت دو یا نہ دو ان کے لیے برابر ہے، یہ نہیں سنیں گے. جیسے اندھے بہرے گونگے ان کے معبود ہیں، یہ خود بھی ویسے ہی بن گئے. اچھا ایک سمجھ آ گئی نا آپ کو بات کہ تدعو کون ہے؟ صحابہ. ہم کون ہیں؟ مشرکین. رائٹ. سیکنڈ کیا ہے؟ تدعو کون ہے؟ مشرکین. اور ہم کون ہیں؟ ان کے بت جن کو یہ پکار رہے ہیں، وہ ہستیاں جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے. کہ تم اپنے ان بتوں کو بھی اگر پکارو الی الہدی، ہدایت کے لیے یا ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم، یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تمہاری پکار نہیں سنیں گے، بیکار ہے ان کو پکارنا.
تمہاری مرضی پہ نہیں چلیں گے. یہ سارے تمہارے جو شریک تم نے جو بنا لیے ہیں یہ سب اللہ کے قابو میں ہیں. کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نہیں سمجھنا چاہے نا اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. ورنہ کروڑوں کروڑوں ہندو موجود ہوتے ہیں آج دنیا کے اندر. نہ سمجھ میں آنے والا دین ہے ان کا, نہ سمجھ میں آنے والا عقیدہ ہے ان کا, انتہائی ظالمانہ ہے, انتہائی پریجوڈسڈ ہے, انسانوں میں فرق کرنے والا ہے. کروڑوں کروڑ چل رہے ہیں اس کے پیچھے. تو وہ تو پھر انسان کی اپنی ایک ذہنیت ہے, فکس کر دیتا ہے کہ مجھے بات نہیں ماننی. پھر پوچھا ان لوگوں سے, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو تو محض بندے ہیں جیسے کہ تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ کر تو دیکھو, یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. تب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں بیسکلی کہ ڈفرینٹ طرح کے جو شریک اللہ کے بنائے تھے ان کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات فرمائی کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے وہ تو تم ہی جیسے اللہ کے بندے ہیں. تو یہ کون سے معبود ہیں؟ جیتے جاگتے معبود, یا جنوں میں سے, یا فرشتوں میں سے, یا اولیاء اللہ, یا انبیاء میں سے, کہ جن کو یہ سمجھتے کہ اللہ کے شریک ہیں. کہا کہ نہیں, وہ قبروں میں چلے گئے, وہ تمہاری کسی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. تو بیسکلی یہاں پر قبر پرستی کے شرک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تم یہ پیر صاحب کے مزار پہ سجدے کر رہے ہو جا کر, تو پیر صاحب کیا دے سکتے ہیں تم کو؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. اب آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ بتوں کا ذکر ہے جو خود بناتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھے ہیں بت؟ دیکھے ہوں گے. ان کی بڑی بڑی آنکھیں بناتے ہیں, بڑے بڑے کان بناتے ہیں, ہیوج لائف سائز تو کیا جائنٹ سائز مجسمے بنا کے رکھتے ہیں. تو ان کی طرف ذرا غور کرنے کا یہاں پر مشورہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو, اللہم ارجل, کیا پاؤں ہیں ان کے, یمشون بہا, جس سے یہ چلتے ہوں, ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہوں, ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا آنکھیں ہیں ان کی جس سے دیکھتے ہوں, ام لہم آذان یسمعون بہا, کہ کیا ان کے کان ہیں جس سے کہ سنتے ہیں. تم کو پتہ ہے کہ مٹی کے مادوں ہیں, 4 اعضاء کا ذکر کیا گیا, ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, کان. قوت اور قدرت کا اظہار انہی سے ہوتا ہے, ہاتھ سے, پاؤں سے, کان سے, آنکھ سے. انسان کے اندر یہ قوتیں ہیں, بتوں کے اندر نہیں ہیں. تو انسان تو زیادہ قوت قدرت والا ہے ان معبودوں سے جن کو پوج رہا ہے وہ. تو گھٹیا تر مخلوق, گھٹیا تر چیز کی کیوں عبادت کر رہے ہو تم زیادہ طاقتور ہو. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو, پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھ کو ہرگز مہلت مت دو. یعنی کہ بلائیں گے تو کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں, کچھ کر تو ہو سکتے نہیں, کوئی مدد نہیں کر سکتے. ہاں, کون کر سکتا ہے مدد؟ جیتا جاگتا الحی اللہ. وہ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے, وہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں, وہ پکڑ بھی سکتا ہے, وہ سب کی سنتا ہے, السمیع ہے, وہ سب دیکھتا ہے, البصیر ہے. یہ ہے اللہ ہمارا جس کی کہ ہم عبادت کرتے ہیں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. میرا حامی اور ناصر تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ تو صالحین کی حمایت کرتا ہے. دراصل مشرکین جو تھے اپنے جھوٹے معبودوں کی پھٹکار سے ڈراتے رہتے تھے کہ تم نے ہمارے معبودوں کو کچھ کہا تو پھر دیکھنا وہ تمہارا کیا حال کریں گے. تو یہاں چیلنج دیے کہ جس کو تم چاہو بلا لو, جس کو تم چاہو جمع کر لو, میرا بھروسہ اللہ کی مدد پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے سے اپنے نبی کو گائیڈ کر رہا ہے. ہر موقع پر ہدایات, احکامات نازل ہو جایا کرتے تھے. مشکلات ہیں, مخالفتیں ہیں, تسلیاں نازل ہو جاتی تھیں کہ غم مت کیجیے. مصائب کے وقت تقدیر پر ایمان کی تلقین کہ صبر کیجیے, صبر کیجیے. دکھ اور غم اور مظلومی کا احساس ہے تو اللہ کے عدل کا احساس دلا دیا
کہ قیامت آئے گی، اللہ ظالموں کو پکڑ لے گا، مظلوموں پر فضل اور رحمت کا ذکر آتا ہے، تو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کی رہنمائی اور مدد فرمائی، اس طرح اللہ ہر مومن کا ولی ہے. اور آزما کے دیکھ لیں، کوئی سچویشن زندگی کی ہو، آپ قرآن کھول کے تو دیکھیں، آنسو آ جاتے ہیں بعض دفعہ انسان کی آنکھوں کے اندر کہ جو اس وقت میں سوچ رہی تھی، فیل کر رہی تھی، یہی تو لکھا ہوا ہے. یہ معجزہ تو ہے نا قرآن کا، یقیناً آپ نے آزمایا ہوگا. لگتا ہے کہ براہ راست قرآن جو ہے مجھ سے اس وقت بات کر رہا ہے. بعض دفعہ غلط بات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ قرآن میں آ جاتا ہے. کسی نے کہا، کوئی نان مسلم تھا، کہ میں قرآن پڑھتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ اللہ کوئی نشانی دکھا دے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ بس ٹھیک ہے، جو اسلام ہے یہ حقیقی مذہب ہے، یہ سچا دین ہے. کوئی، ہم کہتے ہیں نا، کوئی معجزہ ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں اچھا اگر یہ کام کرنا ہے، تبھی فلاں کا فون اگر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ کام کرنا چاہیے. ہم بھی اس طرح کی فالگیریاں کر رہے ہوتے ہیں نا زندگی کے اندر. تو اس کو بھی کوئی نشانی چاہیے تھی. کہتے میں ایک دن قرآن کھولا تو لکھا تھا کہ چاروں طرف دیکھتے نہیں، اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. کھولتے ہی کہتے جو پہلی آیت میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کس نشانی کا انتظار کر رہے ہیں، کیا چاروں طرف دیکھتے نہیں اللہ کی نشانیاں کیسے پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ ایسے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک کنیکشن ہے. اور خاص طور پہ اللہ کی کتاب کا خاص ذکر آیا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ میں سے اپنا پکا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کو ہمارا رہنما اور ہمارا گائیڈ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.